الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم شفیع امم نبی مکرم رسول محتشم فخر آدم و بنی آدم ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرات محترم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی محبت اور آپ کا عشق دلوں میں پیدا کرنا، یہ ایک عظیم سعادت ہے۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو محبت کر کے دکھائی ہے، قیامت تک ایسی جماعت نہیں آ سکتی اور قیامت تک کوئی اس کی مثال اور اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام نے اپنے تن من دھن کے ساتھ اپنی جان کی بازی لگا کر اس قدر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ جانثار ہو گئے تھے کہ ہر بات میں، ہر کام میں، ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو وہ ترجیح دیتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ مومن اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال و دولت سے زیادہ، سارے انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، تب تک وہ مومن کامل نہیں بن سکتا۔ تو مومن کامل بننے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے، سب سے ضروری جو چیز ہے، وہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ اگر یہ محبت نہیں تو پھر انسان لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ سجدے کرے، وہ اپنی پوری زندگی روزہ رکھے، تسبیح و تہلیل کرتا رہے، حج و عمرہ کرتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، اگر یہ محبت رسول نہیں تو یہ سب کچھ بیکار ہے۔ حج قبول ہے لیکن پہلے محبت رسول ضروری ہے، نماز بھی تب قبول ہے کہ پہلے محبت رسول ہے۔ اگر محبت رسول والی نماز پڑھی جائے تو وہ نماز بھی قبول ہے۔ حضور کی محبت دل میں بٹا کر روزہ رکھا جائے تو وہ روزہ بھی قبول ہے۔ حضور کی محبت دل میں پیدا کر کے حج و عمرہ کیا جائے تو یہ ساری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، لیکن پہلی جو چیز ہے وہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایسی محبت کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، فاتبعونی،
تو میری اتباع کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ بندہ بننے کے لیے پہلی چیز یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسایا جائے۔ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی ہمیں یہ درس دیا، صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کر، تابعین کی سیرت کے مطابق، تبع تابعین، اہل بیت کرام اور بڑے بڑے عشاقان رسول کی سیرت کے متعلق امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم غلاموں کو جو پیغام دیا ہے وہ یہی پیغام ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ ہے تو جان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں جو حضور کی محبت رکھی ہے، حضور کی محبت کی جو حلاوت رکھی ہے، جو لذت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں روز اضافہ فرمائے، یہ محبت کم نہ ہونے پائے، یہ محبت بڑھتی چلی جائے۔ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ محبت رسول ایک ایسا درد ہے، ایک ایسا درد ہے کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہو جاتی ہے، دنیا اسے پھر کچھ نظر نہیں آتی، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہوا کرتی ہے۔ اس سے بڑی دنیا کی کوئی دولت نہیں، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، یہ سب سے بڑی دولت کا نام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت۔ اور پھر اعلیٰ فرماتے حضور کا عشق کیا ہے، یہ حضور کی محبت کیا ہے۔ آپ یا ہم یا دنیا کا کوئی انسان دنیا کی کسی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کی راتوں کی نیند چلی جاتی ہے، اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عشق مزاجی ہے کہ جو لوگوں کی دلوں کا سکون اور راتوں کی نیند کو ختم کر دیتا ہے، لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور یہ عشق رسول، یہ حقیقی عشق ہے جس کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ دنیا کے عشق جو ہوتا ہے، جو شریعت کے دائرے کے خلاف ہوتا ہے، شریعت کے قوانین کے خلاف ہوتا ہے، اور حدود شریعت کو پار کر کے لوگ جو ہے اپنے محبوب سے عشق کرتے ہیں، اور یہ عشق کی بنا پر وہ گناہ کر جاتے ہیں، برائی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق جو ہے یہ آگ کو لگاتا نہیں ہے، جہنم کی آگ کو پیدا نہیں کرتا ہے۔ جب بندے کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، حضور علیہ السلام کا سچا عشق پیدا ہوتا ہے، تو یہ ایسا عشق ہے، یہ ایسی محبت ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ پھر اعلیٰ فرماتے ہیں دنیا میں تو ہم نے حضور سے محبت کی، دنیا میں تو حضور سے عشق کیا، دنیا میں حضور سے عقیدت رکھی، دنیا میں حضور سے پیار کیا، اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر بات کو تسلیم کیا، نمازوں کی پابندی کی، روزوں کی پابندی کی، صدقہ و خیرات بھی ادا کیا، حضور کی سیرت پر بھی عمل کیا، اور اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لی۔ تو یہ داڑھی سجانا یہ ایک ایسا عشق کا نمونہ ہے، یہ چہرے پہ داڑھی سجا لینا یہ ایسے عشق کی دلیل ہے کہ اعلیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ہم اس محبت کے ساتھ رہے تھے تو اب قبر میں بھی اندھیرے نہیں، قبر میں بھی اکیلے نہیں جائیں گے۔ سنا ہے ہم نے کہ وہاں قبر میں اندھیرا ہوگا، لیکن یہ اندھیرا اس کے لیے نہیں ہے جس نے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لی ہے، یہ اندھیرا اس کے لیے نہیں ہے جو نمازوں کی پوری عبادت اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، روزوں کی پابندی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کر کے جاتا ہے، قرآن کی تعلیم پر عمل کر کے جاتا ہے، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اندھیرا ضرور ہے لیکن اس کے لیے ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اندھیرا ضرور ہے لیکن اس کے لیے ہے جو اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا، اندھیرا ضرور ہے لیکن اس
کے لیے ہے جو قرآن کی تعلیم کے خلاف کام کرتا ہے۔ اندھیرا ضرور ہے لیکن اس کے لیے ہے جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، بیاج اور سود کا کاروبار کرتا ہے، رشوت کا لین دین کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، نشہ کرتا ہے، شراب کا عادی بن جاتا ہے، گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اس کے لیے قبر میں اندھیرا ضرور ہے، لیکن اس عاشق رسول کے لیے جو نمازوں کی پابندی بھی کرتا تھا، روزوں کی پابندی بھی کرتا تھا، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، نشہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا تھا، تو اس کے لیے قبر میں اندھیرا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت اس کو جو ہے ایک خوشخبری دے رہے ہیں، لحد میں، لحد کہتے ہیں قبر کو، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ کیا داغ ہے؟ یہ چہرے پہ جو داغ ہے، یہ چہرے پہ جو نشانی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عشق رسول کی نشانی ہے، یہ محبت رسول کی نشانی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پہ داڑھی سجائی تھی، ہم نے بھی حضور کی اس ادا پر عمل کر کے اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لی۔ اب ہمیں قبر کا خوف نہیں ہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ جو داڑھی ہے نا، اسے آپ معمولی نہ سمجھیں کہ یہ معمولی چند بال ہیں جو نکل آئے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ بارہا کئی لوگوں سے میں نے کہا، لیکن وہ داڑھی رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، ایسا لگتا انہیں قبر میں جانا ہی نہیں ہے۔ قبر میں سب کو جانا ہے، سب کو حساب دینا ہے، سب کو جو ہے نامہ اعمال پیش کرنا ہے، سب کو قبر میں جانا ہے، لیکن اس قدر کہ چہرے پہ سفید بال نکل آئے، لیکن روزانہ ہم چہرے پہ بلیڈ ضرور پھیریں گے، روزانہ ہم اپنے چہروں پر اس طرح پھیر کر حضور علیہ السلام کی اس سنت کو پامال ضرور کریں گے۔ یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ اور پھر ہمارا شکوہ دیکھو، ہماری شکایت دیکھو، ہمارا رونا دیکھو، گھر میں بچے پریشان ہیں، گھر میں محبت کا ماحول پیدا نہیں ہو رہا ہے، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی۔ یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے سنت رسول کا لحاظ نہیں کیا، اس لیے کہ ہم نے سنت رسول کا لحاظ نہیں کیا۔ روزانہ ہم سیلون میں جا کر اس سنت کی توہین کر دیتے ہیں، اس سنت کو پامال کر دیتے ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اعلیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ قبر میں اپنے ساتھ اس عشق رسول کی نشانی کو لے کر جائے گا تو قبر کا اندھیرا جو ہے وہ اس چراغ سے دور ہو جائے گا۔ یہ عشق رسول کا چراغ ہے، وہاں قبر میں کوئی لائٹ اور روشنی نہیں ہوگی، لیکن روشنی اگر ہے تو آپ کے نامہ اعمال سے ہوگی۔ اچھے اعمال ہیں تو آپ کی قبر روشن ہوگی، اور سب سے بڑی روشنی کرنے والی چیز، قبر میں چراغ کا کام کرنے والی چیز یہ داڑھی ہے۔ اگر آپ داڑھی ساتھ میں لے کر گئے، حضور کی سنت کو ساتھ میں لے کر گئے تو آپ کی قبر روشن ہوگی۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جو بندہ یہ چراغ اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائے گا اس کی قبر پھر اندھیری نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرما دے گا۔ تو آپ پڑھیں صحابہ کرام کے واقعات، صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں، کسی ایک صحابی کے بارے میں بتا دیں کہ انہوں نے اپنے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھی تھی، کسی ایک صحابی کے بارے میں بتا دیں۔ نعرہ ہم خوب لگاتے ہیں، اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں، اور محبت صحابہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اور ہم جو ہے غوث و خواجہ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے یہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن داڑھی غوث پاک نے بھی رکھی ہے، غریب نواز نے بھی رکھی ہے، مخدوم پاک نے بھی رکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی رکھی ہے، صحابہ نے رکھی ہے، تابعین نے رکھی ہے۔ کسی ایک بزرگ کا نام بتا دے جس نے اپنی زندگی میں کبھی داڑھی چھلوائی ہو۔ تو ان بزرگان دین نے تو اس سنت پر عمل کیا، لیکن ہم ہیں کہ روزانہ داڑیاں چلواتے، روزانہ اس سنت کے خلاف کام کرتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس سنت پر عمل ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کیجئے آپ۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس نے فتنوں اور فساد کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا، 100 شہیدوں کا ثواب۔
حضور کی ایک سنت کو زندہ کرنے کا اجر اللہ رب العزت کتنا بڑا کریم ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں انعام عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب تم فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پسند کرے اور اللہ کے محبوب بندے تم بننا چاہتے ہو تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے کہ تم فرما دو کہ میری اتباع کرو، حضور کی اتباع کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، جس چیز کا ہمیں حکم دیا ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، جس کام سے اللہ کے رسول نے ہمیں روک دیا اس سے ہمیں باز آنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا عشق رسول تو دیکھیں، جب قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہو جاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، صحابہ کرام اپنی پوری زندگی اس آیت کریمہ پر عمل کر کے بتاتے تھے۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب صحابہ کرام 2-3 صحابہ کرام تھے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے باہر جا کر حضور علیہ السلام کو پکار رہے تھے، یا محمد کہہ کر پکار رہے تھے، یعنی حضور کو باہر بلا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ میرے محبوب کو اس طرح پکارا جائے جیسے ہم لوگوں کو پکارا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، قرآن پاک کی آیت لے کر جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے لوگوں میرے محبوب کو اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اب معلوم ہے ان صحابہ کا کیا حال تھا کہ جنہوں نے اس طرح حضور علیہ السلام کو پکارا تھا انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اور حضور علیہ السلام کی توہین اور حضور کی گستاخی کا ذرہ برابر ان کے ذہن و دماغ میں خیال بھی نہیں تھا، انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہم حضور کی گستاخی کر رہے ہیں یا توہین کر رہے ہیں، کبھی ان کے ذہن و دماغ میں یہ سوال نہیں تھا، لیکن انہیں یہ چیز معلوم نہیں تھی۔ جب قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی اس کے بعد صحابہ کرام نے اس قدر اس آیت کریمہ پر عمل کیا، اس قدر عمل کیا کہ حضور علیہ السلام سے صحابہ کا جو رشتہ تھا ان رشتے کی بنیاد پر کبھی مولا علی نے حضور کو بھائی نہیں کہا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے کبھی اپنے شوہر حضور علیہ السلام کو نام لے کر نہیں پکارا، بلکہ جب بھی کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں آتا تھا تو باادب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ کر اس طرح حضور علیہ السلام کی محبت کا انہوں نے اس طرح اظہار کر کے دنیا والوں کو بتا دیا۔ اور وہ واقعہ آپ نے نہیں سنا صلح حدیبیہ کا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ معظمہ تشریف لائے تھے اور صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ رکے ہوئے تھے، تو ادھر سے مشرکین مکہ نے جو ہے اپنی طرف سے عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اپنی طرف سے جائزہ لینے کے لیے بھیجا، سروے کرنے کے لیے بھیجا کہ تم دیکھ کر آؤ محمد کے ساتھ کتنی فوج ہے، ان کے لوگ کیسے ہیں، کتنے ہتھیار ہیں، کتنی ان کے پاس سواریاں ہیں، کس قدر ان کے لشکر کا عالم ہے، تم صلح کی بات کر کے آؤ۔ جب حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لشکر میں آتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ میں نے قیصر کے دربار میں بھی حاضری دی ہے، کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن جیسی محبت، جیسا عشق، جیسا ادب، جیسی عظمت، جیسا احترام حضور کے صحابہ کو حضور کا کرتا ہوا دیکھا ہے میں نے دنیا میں ایسے دیوانے نہیں دیکھے، میں نے دنیا میں ایسے غلام نہیں دیکھے ہیں، ایسے عاشق نہیں دیکھے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں لیکن خود فرماتے ہیں، واپس مشرکین مکہ کی جانب آ کر فرماتے ہیں کہ تم لوگ کس سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہو، تم لوگ کس سے جنگ کر رہے ہو؟ ارے جنگ تو انسانوں سے کی جاتی ہے، جنگ بندوں سے کی جاتی ہے، لیکن محمد کے ساتھ بندے نہیں دیوانے ہیں،
دیوانے ہیں, دیوانوں کی فوج ہے, ان دیوانوں سے کبھی تم جنگ نہیں کر سکتے. اگر جنگ کرو گے تو تمہیں کبھی بھی جو ہے کامیابی نہیں مل سکتی. اس قدر انہوں نے اپنی پوری اس واقعے کا تذکرہ کیا مشرکین کے سامنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو میں نے دیکھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد جو پانی گرتا ہے وہ لپک کر اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں, اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے, اور اس پانی کو لینے کے لیے وہ اس قدر ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے تھے کہ مجھے یہ اندیشہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ آپس میں لڑ پڑیں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کلی فرمائی اور کلی فرما کر جب پانی نکالا تو اس منہ سے دہن مبارک سے نکلے ہوئے پانی کو بھی زمین پر صحابہ نے نہیں گرنے دیا, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک کی ریٹ مبارک کو بھی صحابہ نے زمین پہ نہیں گرنے دیا, تھوک مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیا, اپنے ہاتھوں پر لے لیا. کوئی اپنے چہرے پہ مل رہا ہے, کوئی اپنے بدن پر مل رہا ہے, اور جس کو پانی ہاتھ نہیں لگتا وہ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس ہاتھ کو ہی اپنے بدن پر مل رہا ہے. میں نے دیکھا ہے, بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, بڑے بڑے بادشاہوں کی عدالت میں اور ان کے بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں, لیکن میں نے ان کی رعایا کو اپنے بادشاہ کا اتنا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حضور کے اصحاب حضور کا کرتے ہیں. اب میں سمجھ گیا کہ جو مسلمان اپنے نبی کے وضو کیے ہوئے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ اپنے نبی کے خون کو کب زمین پر گرنے دیں گے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ محمد کو شہید کر دیا جائے؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے. جو اپنے نبی کے تھوک مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے وہ خون کو کیسے زمین پر گرنے دیں گے؟ اس لیے وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں, وہ اپنی موت کی بازی لگا کر انہوں نے اپنا تن من دھن سب حضور کے نام پر قربان کر دیا. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ملی ہے تو حضور کا صدقہ ہے, یہ مال و دولت ملا ہے تو حضور کا صدقہ ہے, ہمیں قرآن ملا ہے تو حضور کا صدقہ ہے, ایمان ملا ہے حضور کا صدقہ ہے, ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے؟ رحمان ملا رہے, ہمیں رب ملا ہے حضور کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے حضور سے پایا نہیں؟ سب کچھ تو حضور نے عطا فرمایا ہے. اس لیے صحابہ کرام نے اپنی جان کی بازی لگا کر ہمیں یہ ایک پیغام دے دیا کہ چاہے کچھ ہو جائے, تمہارا گھر جاتا تو گھر جانے دو, پراپرٹی جاتی ہے تو جانے دو, اولاد جاتی ہے تو جانے دو, جان جاتی ہے تو جانے دو, لیکن حضور کی محبت دل سے نہیں نکلنی چاہیے. حضور علیہ السلام کا عشق اپنے دلوں میں اس قدر پیوست کر لو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے جسموں کا خون نکال سکے, تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی کر سکے, لیکن جو ایمان تمہارے دل میں ہے وہ کبھی نکلنے نہ پائے. اس قدر مضبوط ہمارا ایمان ہونا چاہیے, مضبوط ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. جب آپ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر تو فارمیلٹی کے طور پر نہ پڑھیں, بلکہ اپنا عقیدہ رکھیں کہ میں یہاں سے پکار کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سلام پڑھ رہا ہوں, لیکن میرا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضراء میں آرام فرما کر ہمارے اس سلام کو سن رہے ہیں, حضور مجھے دیکھ رہے ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے, سلام بھیجتا ہے, تو میں اس درود بھیجنے والے کو پہچانتا ہوں. صرف اسی کو نہیں, حضور فرماتے میں اس کے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں, اس کے قبیلے کو بھی جانتا ہوں کہ میرے عاشق نے کس جگہ سے, دنیا کے کس کونے سے مجھ پر, کس قبیلے سے, کس ایریے سے, کس شہر سے مجھ پر یہ سلام بھیجا ہے. جو رسول اتنا اختیار رکھتا ہو, اتنا تصرف رکھتا ہو, تو پھر ہمیں عقیدہ بھی اتنا مضبوط رکھنا چاہیے, ہمیں ایمان بھی اپنا مضبوط رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کی. رسول اللہ نے پوری زندگی, یہاں تک کہ جب آپ شب معراج میں لامکاں پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی اس امت کو یاد کیا. قبر انور میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی اس امت کو یاد کیا. کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں
جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، ماں اپنی اولاد سے دور بھاگے گی، وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کروائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے، انہی غلاموں کو لے کر جائیں گے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر مانا، حضور کے علم غیب کو مانا، حضور کو با اختیار مانا۔ تو یہ تمام عقائد اپنے ذہن و دماغ میں اتنے مضبوط بٹھا لو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے اس عقیدے کو کمزور نہ کر سکے، تمہارے ایمان کو کمزور نہ کر سکے۔ اور اس مضبوط ایمان کے لیے ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی ہر سنت پر عمل کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں آپ پہلے یہ دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم کیا دیا ہے۔ آپ پانی پیتے ہیں تو پانی پینا ہی ہے، پیاس بجھانا ہی ہے، لیکن اسی پانی کو آپ بیٹھ کر پئیں، بسم اللہ پڑھ کر پئیں، اس پانی کو دیکھ کر پئیں، 3 سانس میں پئیں، پینے کے بعد الحمدللہ کہیں، آپ کی پیاس بھی بجھ جائے گی اور یہ پانی پینا آپ کے لیے ثواب بن جائے گا۔ کھانا کھا کر آپ کو بھوک مٹانا ہی ہے، لیکن دسترخوان بچھا کر کھائیں، ایک پاؤں اٹھا کر سنت کے مطابق بیٹھ کر کھائیں، 3 انگلیوں سے کھائیں، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے کی، کھانے کے بعد کی جو دعائیں بتائی ہیں وہ دعا پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر آپ کھائیں، تو یہ کھانا آپ کی بھوک اور پیاس بھی بجھا دے گا، آپ کی کمزوری بھی دور کر دے گا، اور یہی کھانا آپ کے لیے ثواب بھی بن جائے گا۔ تو سنت پر اس قدر عمل کرنا ہے۔ رات کو سوتے وقت بھی آپ سنت کے مطابق سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں۔ چلتے وقت بھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ چلا کرتے تھے تو کبھی ادھر ادھر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیوانوں کو یہ پیغام نہیں دیا کہ آپ جب چلیں تو ادھر ادھر تاک جھانک کریں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز جو صحابہ کرام نے لکھا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نظریں جھکا کر چلتے تھے۔ آج ہمارے چلنے کا عالم کیا ہے؟ ہم چلتے ہیں، کسی کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس کے گھر میں دیکھتے ہیں، کس نے اجازت دی آپ کو اس کے گھر میں دیکھنے کی؟ تو ادھر ادھر دیکھنا، ادھر ادھر تاک جھانک کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ کبھی کبھی سنت کا تصور لے کر نظریں نیچے کر کے چلنے کا انداز بنائیں، انشاءاللہ جب یہ انداز آپ کی عادت بن جائے گی تو کبھی اس سنت کے خلاف آپ کام نہیں کریں گے۔ تو اس قدر اپنے چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، ہر کام کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو مد نظر رکھیں، تب پتہ چلے گا کہ آپ اگر دور سے بھی آ رہے ہیں تو دیکھنے والا آپ کو کہے گا دیکھو حضور کا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو سچا مسلمان آ رہا ہے۔ آج تو ہم نے اپنا حلیہ ایسا بنا لیا ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، ایسا حلیہ بنا لیا۔ نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ اسلامی لباس ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، ہاتھوں میں کڑے پہن لیا۔ ارے کس کا طریقہ؟ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ ہاتھوں میں کڑے پہن کر، گلے میں چین پہن کر، 2-4 انگوٹیاں پہن کر اس قدر چلنا، انگریزی لباس پہن کر کہ پتہ نہ چلے کہ اگر آپ سلام کرو تو جواب دینے والا بھی سوچ میں پڑ جائے کہ جواب دوں یا نہ دوں۔ مسلمان ہے تو جواب دوں، اگر کوئی غیر مسلم ہے تو کس قدر جواب دے؟ تو اس قدر ہمیں اپنا حلیہ بنانا ہے، سنت کے مطابق حلیہ بنائیں، چہرے پہ داڑھی سجائیں، اور کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے کہ چہرے پہ داڑھی رکھ لیں گے۔ معاذ اللہ، مجھے ایک ایسے بندے کے بارے میں معلوم ہوا کہ جس نے کہا کہ داڑھیاں رکھ لیں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا۔ اس سنت کے عوض میں اور اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجانے کے صلہ میں آپ کو اگر مار دیا جائے تو اس سے بہتر آپ کے لیے سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں سنت رسول سجانے کے بدلے میں مارا گیا، اتنا ہمارا نصیبہ کہاں ہے؟ تو یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا یہ ذہن ہے کہ ہمیں مار دیا جائے گا، یا داڑھی سجا لیں گے تو ہماری عزت نہیں ہوگی، یا داڑھی رکھ لیں گے تو کاروبار نہیں ہوگا، داڑھی رکھ لیں گے، ارے یہ داڑھی
رکھ لینے سے اگر کوئی تمہاری دکان پر یا تمہارے بزنس میں، تمہاری تجارت میں تمہارے پاس نہیں آئے گا تو کیا وہ تمہارا رزق بند کر دے گا؟ تمہاری روزی بند کر دے گا؟ یہ روزی دینا، یہ رزق دینا دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا آپ کے نصیبے میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا، نہ اسے ایک پیسہ گھٹ سکتا ہے نہ ایک پیسہ بڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے نصیبے میں جو لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم یہ عقیدہ بنا لیں اور اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ جو ہے میں داڑھی منڈا کر زیادہ پیسے کما لوں گا، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ خام خیالی ہے۔ اگر داڑھی منڈا کر تم زیادہ پیسے کما رہے ہو تو دنیاوی نفع یہ تمہیں نظر تو آ جائے گا، لیکن ان پیسوں میں جو برکت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا جو فیضان ہے وہ اس میں ختم کر دیا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا سیکھیں۔ ہم تو اس اسلام کے ماننے والے ہیں، اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے مذہب نے ہمیں ہر طریقہ بتایا ہے، ہر موڑ پر، زندگی کے کسی موڑ پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑا۔ ہمارا مذہب، مذہب اسلام، ایک دنیا میں ایسا واحد مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو استنجے کا طریقہ بھی بتایا ہے، کھانے پینے کا طریقہ بھی بتایا ہے، سونے کا طریقہ بھی بتایا ہے، چلنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ دنیا میں کوئی اور مذہب ہو تو سامنے لاؤ، بتاؤ مجھے دنیا میں کون سا ایسا مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو چلنے پھرنے کا طریقہ سکھایا، سونے اٹھنے کا طریقہ سکھایا، کھانے پینے کا طریقہ سکھایا؟ کسی مذہب نے اپنے ماننے والوں کو یہ طریقے نہیں بتائے، صرف وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بس فلاں کو مان لیا جائے یہ تمہارا مذہب مکمل ہو گیا، اب تم جاؤ جس طرح کھاؤ پیو، جس طرح چاہو تم سو، جس طرح چاہو تم اٹھو، جس طرح چاہو تم اپنی زندگی کو گزارو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں دنیا کے ہر موڑ میں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں کس قدر ہمیں زندگی گزارنا ہے وہ تمام طریقے ہمیں رسول اللہ نے بتائے ہیں۔ پھر ہم کیوں پریشان ہیں؟ پھر ہم کیوں ادھر ادھر مذہبوں کو دیکھیں؟ دوسرے ادیان کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب ہمارے پاس مذہب اسلام موجود ہے، جب ہمارے پاس سنت رسول موجود ہے، جب ہمارے پاس قرآن کی تعلیم موجود ہے، جب ہمارے پاس حدیث مصطفیٰ موجود ہے، تو پھر دنیا داروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اس قدر اپناؤ جیسا صحابہ کرام نے ہمیں طریقہ بتایا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ایک بار مسجد نبوی شریف کے اندر وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد وضو خانے میں کھڑے کھڑے آپ مسکرا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ مسکرانے کا بھی کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن آپ بغیر ریزن کے، بغیر کسی سبب کے مسکرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سبب کیا ہے مجھے معلوم نہیں، ریزن کیا ہے مجھے معلوم نہیں، میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ یہی جگہ ہے۔ اسی طرح اسی مسجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنے کے بعد میں نے مسکراتا ہوا دیکھا تھا، تو میں تو اپنے آقا کی ادا پر ادا کر رہا ہوں، حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ بس حضور کس لیے مسکرائے تھے حضور جانتے ہیں، حضور کا خدا جانتا ہے، میں تو حضور کی اس ادا پر ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگل میں جا رہے ہیں، آپ نے اپنے امامے کو جنگل کی ایک جھاڑی میں جان بوجھ کر الجھا دیا۔ آپ آگے گئے، پھر واپس پیچھے آئے، آپ نے واپس امامے کو جھاڑی سے نکالا اور آگے تشریف لے گئے۔ جو آپ کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے پوچھا کیا ہے صحابی رسول یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے اپنے امامے کو پہلے خود الجھایا، پھر آپ نے نکالا، پھر آپ آگے تشریف لے گئے؟ فرمایا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اسی راستے سے گزر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اسی جھاڑی سے الجھ گیا تھا، میں تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ادا پر عمل کرنے کے لیے میں نے اپنے امامے کو اس جھاڑی میں الجھایا تاکہ میرے آقا کی اس سنت پر اور اس ادا پر میرا بھی عمل ہو جائے۔
یہ صحابہ کرام کا عشق، یہ صحابہ کرام کی محبت، اس قدر ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کر کے روزانہ یہاں عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی سیرت بیان کی جاتی ہے، عقائد بتائے جاتے ہیں، مسائل شریعہ بتائے جاتے ہیں، اس میں چند لوگ حاضر ہوتے ہیں، باقی کو ایسا لگتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابھی پاس میں کسی کو بٹھا کر وضو کا طریقہ آپ پوچھ لیں کہ کس طرح آپ وضو کرتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ اس نے جس طرح چہرہ دھویا ہے یہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، جس طرح اس نے مسح کیا ہے یہ مسح کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، وضو کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اب کوئی بندہ سیکھنے کی کوشش تو کرے، لیکن اس پر ہمارا یہ ظلم بالائے ظلم ہے کہ وضو کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، غسل کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، نماز کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، بس فارمیلٹی کے طور پر ہم آئے مسجد میں، وضو کیا جلدی جلدی میں، کون سی جگہ دھونا فرض ہے، کون سی جگہ دھونا سنت ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، بس ہاتھ منہ دھو لو، نماز پڑھ لو جس قدر آتی ہے اور فوراً بھاگ جاؤ۔ یہ ہمارا طریقہ بن چکا ہے، یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ ابھی ایک بندے کو پاس میں بٹھا کر میں نے وضو کا طریقہ بتایا، عمر تو اتنی ہو گئی ہے کہ اب اتنی عمر تک انہوں نے اس وضو سے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ ان کی نمازیں صحیح نہیں ہیں، اس طرح وہ وضو کر رہے تھے کہ بڑا افسوس ہوا دیکھ کر۔ تو وضو کے طریقے، غسل کا طریقہ، یہ تو بنیادی ہمارے مسائل ہیں، یہ بیسک ہمارے مسائل ہیں۔ اگر ہمارے اسلام کے بیسک مسائل، ہماری شریعت کے بنیادی مسائل ہمیں یاد نہیں ہیں تو یہ زندگی کس کام کی؟ اب آپ آ رہے ہیں نماز پڑھنے، جس قدر وضو کیا وضو کر لیا، جس قدر نماز پڑھنی تھی پڑھ لی، نماز صحیح ہے یا نہیں ہے، وضو صحیح ہے یا نہیں ہے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ نے وضو کے اندر جن چیزوں کو دھونا فرض ہے، کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ کتنے؟ وضو میں 4 فرض ہیں، پورا چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا اور سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کو دھلنا، یہ 4 فرض ہیں۔ ان 4 فرائض میں جو دھلنے کی جگہ ہیں، چہرہ ہے، کونیوں ہیں اور دونوں پاؤں ہیں، یہ دھلنے کی 3 چیزیں ہیں، اور ایک جو چوتھا فرض ہے وہ سر کا مسح کرنا، اس کو دھلنا نہیں ہے۔ لیکن اگر پاؤں دھلنے سے رہ گیا، کتنا؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی، زیادہ جگہ نہیں، ایک بال کے برابر بھی جگہ دھلنے سے رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوا۔ اب بتائیں کس طرح ہم وضو کرتے ہیں، ہمیں کوئی خیال ہی نہیں ہے، اور جو جگہ دھلنے سے رہ گئی اسی وضو سے آپ نے نمازیں پڑھی، چاہے لاکھ آپ نمازیں پڑھیں، آپ کی نمازیں درست نہیں ہیں۔ غسل کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں، غسل فرض ہو گیا، اب ہم گئے اپنے جو ہے پورے بدن پر پانی مار لیا، ہمیں معلوم ہی نہیں کتنے فرائض ہیں۔ غسل کے فرائض بھی آپ یاد کر لیں، غسل میں 3 فرائض ہیں، کتنے؟ کس کو یاد ہے؟ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب اس پورے ظاہری بدن پر ایک بال بھی جگہ دھلنے سے رہ گئی، سوکھی رہ گئی، اور آپ کے لیے وہ غسل کرنا فرض تھا، اسی غسل سے آپ نے نمازیں پڑھی تو آپ کی نمازیں درست نہیں ہیں، وہ آپ کی نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی جو بغیر طہارت کے نمازیں پڑھی گئی۔ تو اس قدر ہمیں مسائل شریعہ سیکھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہونا ضروری ہے، آپ کو وقت کی قربانی دینا ضروری ہے۔ عصر کے بعد روزانہ یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد عقائد بیان کیے جاتے ہیں۔ ہم سے جتنا ہوتا ہے الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں اور شریعت کے مسائل لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ جو بھی ہمارے پاس ذرائع ہیں اس ذرائع سے واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر کسی طریقے سے الحمدللہ دین کا کام لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ اب اس پر عمل کرنا، اس کے اندر دلچسپی لینا، انٹرسٹ لینا اور دلچسپی کے ساتھ مسائل پوچھنا، سوالات کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ کے اندر بھی سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے، تو آپ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں۔ دین کو سیکھنا، مسائل شریعہ کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔
سنت اور مستحب نہیں، فرض ہے۔ تو آپ تمام مسائل سیکھیں، مسجد میں حاضری دیں، روزانہ عشاء کے بعد بھی آنے کی کوشش کریں، عصر کے بعد آنے کی بھی آپ کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل شریعہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے آگے کی صفیں پوری کریں، سنتیں ادا کر لیں، کندھے سے کندھا ملا لیں، اپنے دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھیں۔